سبسکرائب کریں ہمارے چینل My 2 AM ہارر اسٹوریز کو مزید ڈرا دینے والی ہارر اسٹوریز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ دوستو، آج کی کہانی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ کہانی کا کوئی بھی پارٹ اسکپ نہ کریں، کہانی کو اینڈ تک دیکھیں۔ انشاءاللہ یہ اسٹوری آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ لائٹس آف کریں، ہینڈ فری لگائیں اور اس ہارر اسٹوری کو انجوائے کریں۔ میرا نام عمار ہے اور میں اسلام آباد کا رہائشی ہوں۔ یہ اسٹوری کچھ سالوں پرانی ہے، جب میں انٹر میں تھا۔ جب ہماری انٹر کی چھٹیاں ہوئیں تو ہم سارے دوست روزانہ شام میں ایک جگہ اکٹھے ہوتے تھے۔ ہمارے گھر کے 3 سے 4 گلیاں چھوڑ کے ایک بہت ہی پرانا سا ہاسپٹل بنا ہوا تھا۔ اس ہاسپٹل کے بارے میں بتا دوں کہ یہ بہت ہی پرانا تھا اور مکمل طور پہ خالی تھا۔ پورے علاقے میں، بلکہ یہ سمجھ لیں پورے شہر میں، اس ہاسپٹل کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ ہانٹڈ ہے۔ نہ جانے اس کے اندر کتنی صداقت تھی، کیا واقعی یہ ہانٹڈ تھا یا ایسے ہی بس کہانیاں مشہور تھیں، لیکن اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں بھٹکتا تھا۔ وہ مکمل طور پہ خالی تھا، بلکہ مغرب کے بعد تو کوئی ان گلی کے آس پاس سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میں اور میرے دوست گھر کے پاس ہی والے گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے کہ اچانک ہماری شرط لگی۔ شرط ہماری ایک ڈیر پہ لگی کہ کیوں نہ آج رات کے اندھیرے میں اس ہاسپٹل کو وزٹ کیا جائے۔ میرے 1-2 دوستوں نے تو بالکل منع کر دیا، لیکن ہم کچھ دوستوں کو بے حد انٹرسٹ تھا، اس لیے ہم نے اس ڈیر کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اس ہاسپٹل کا نام سینٹ میری ہاسپٹل تھا۔ بس ہم نے سوچا کہ گھر آتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد رات میں تقریباً 10 بجے کے قریب ہم اس ہاسپٹل کے پاس ہی سب ملیں گے اور اندر جا کے دیکھیں گے کیا واقعی یہ ہاسپٹل ہانٹڈ ہے یا صرف اس کے بارے میں کہانیاں ہی مشہور ہیں۔ لیکن جب میں گھر آتا ہوں اور یہ ساری بات میں اپنی امی کو بتاتا ہوں تو میری امی مجھے سختی سے منع کر دیتی ہیں۔ وہ مجھے بہت ہی سخت لہجے میں کہتی ہیں کہ گھر سے باہر قدم نکالنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایک جگہ کے بارے میں کچھ مشہور ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تو صداقت ضرور ہوگی۔ بہرحال جی، ہمارا وہ پروگرام کینسل ہو جاتا ہے، کیونکہ اب میرے اندر بھی بہت زیادہ انویسٹیگیشن کی امنگ تھی۔ میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی اس ہاسپٹل کو جا کے انویسٹیگیٹ کروں۔ بہرحال کچھ ٹائم گزرا۔ 15-20 دن کے بعد میرے ماموں دبئی سے آ رہے تھے۔ کیونکہ ہماری چھٹیاں ہوئی تھی، اس لیے میرے ساتھ کچھ ٹائم گزارنے کے لیے میرے ماموں دبئی سے آ گئے۔ میرے ماموں کو بھی پیرانارمل انویسٹیگیشن اور چیزوں کو ایکسپلور کرنے کا بہت ہی شوق تھا۔ ایک دن ایسے ہی بیٹھے بیٹھے باتوں میں نے ماموں کو سینٹ میری ہاسپٹل کا سارا قصہ سنایا اور اس کے بارے میں بتایا، کیونکہ میرے ماموں کو خود بہت شوق تھا کہ وہ گھوسٹ یا بھوت اور چڑیل کی چیزوں کو دیکھیں، جا کے انویسٹیگیٹ کریں اور معلومات حاصل کریں۔ اس لیے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی امی کو نہ بتاؤں اور ہم دونوں کہیں گھومنے جانے کے بہانے سے نکلیں گے اور وہ میرے ساتھ رات میں اس ہاسپٹل میں جائیں گے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ واقعی وہاں پہ کوئی بھوت وغیرہ ہے یا صرف کہانی ہے۔ کیونکہ مجھے بھی بے انتہا شوق تھا، اس لیے میں ان سے ایگری کر لیتا ہوں۔ ہم گھر میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتاتے۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد ہم دونوں خاموشی سے چہل قدمی کے بہانے گھر سے نکلتے ہیں اور اس ہاسپٹل کا رخ کر لیتے ہیں۔ میں راستے میں ہی اپنے ماموں کو بتاتا ہوں کہ اس ہاسپٹل کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پر کسی کی روحیں بھٹکتی ہیں۔ کیونکہ میرے ماموں کو بھی بہت ہی شوق تھا، اس لیے انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلو آؤ دیکھ لیتے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہوتا بھی ہے؟ مجھے تو کوئی یقین نہیں ہے۔ خیر، ہم اس گلی کے اندر پہنچتے ہیں۔ ہاسپٹل گلی کے کونے میں بنا ہوا تھا۔ ہم پوری گلی چلتے ہیں۔ وہ پوری گلی مکمل طور پہ سناٹے میں ڈوبی ہوئی اور سنسان تھی۔ وہاں کوئی ایک شخص بھی ہمیں نظر نہیں آیا۔ وہاں پوری گلی کے اندر کوئی ایک لائٹ بھی آن نہیں تھی، اس لیے وہ پوری گلی اندھیرے میں ہی ڈوبی ہوئی تھی۔ خیر، ہم اس ہاسپٹل میں پہنچتے ہیں اور اس کے اندر جاتے ہیں۔ اندر سے ہاسپٹل بہت ہی پرانا اور ٹوٹا پھوٹا سا بنا ہوا تھا۔ اس کی دیواریں بھی بہت ہی زیادہ پرانی تھی، جس پہ مٹی دھول لگی ہوئی تھی اور کافی کریکس پڑے ہوئے تھے۔ اس کی حالت ہی بتا رہی تھی کہ وہ واقعی میں ہانٹڈ ہے۔
ہم جب وہاں گئے تو اس ہاسپٹل کے اندر مکمل اندھیرا تھا، صرف اس کی کھڑکی کا جو ٹوٹا ہوا شیشہ تھا وہاں سے چاند کی ایک پتلی سی روشنی کی لائن آ رہی تھی۔ خیر، کیونکہ ہمیں پتا تھا پہلے سے کہ وہاں مکمل اندھیرا اور سناٹا ہوگا، اس لیے چلتے ہوئے میرے ماموں نے ایک چھوٹی سی ٹارچ اپنے ساتھ رکھ لی تھی۔ ہم اندر جاتے ہیں اور اس ٹارچ کو آن کر لیتے ہیں۔ نیچے تو پورا اندھیرا اور سناٹا تھا۔ ہم پہلی منزل پہ چڑھتے ہیں۔ جیسے ہی ہم پہلی منزل کی طرف چڑھتے ہیں تو ہم کچھ عجیب سا سنتے ہیں۔ ہمیں سامنے والے کمرے میں سے کسی کے قدموں کی آوازیں آتی ہیں اور اس کے فوراً بعد کسی کے ہلکے سے رونے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ میں اپنے ماموں کو پکڑ لیتا ہوں۔ میرے ماموں کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ ہم دونوں انہی آوازوں کا پیچھا کرتے ہوئے اس طرف چل دیتے ہیں۔ وہ آواز ہمیں ایک کمرے میں لے جاتی ہے۔ اب اس کمرے میں سے کسی بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہم جا کے دیکھتے ہیں لیکن وہ کمرہ مکمل خالی ہوتا ہے۔ اچانک ہم نے سامنے والے کمرے میں سے کسی بچے کے ہنسنے کی آواز سنی۔ ہم وہاں دیکھتے ہیں تو وہاں باقاعدہ طور پہ ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا تھا۔ اس بچے کو دیکھ کے میرے اور میرے ماموں کے ہوش اڑ جاتے ہیں، کیونکہ یہ بات تو صاف واضح تھی کہ وہ کسی انسان کا بچہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پورے ہاسپٹل میں تو کیا، اس پوری گلی کے اندر بھی کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا۔ اتنے اندھیرے کے اندر کوئی انسان کا بچہ کیسے رہ سکتا ہے؟ پھر بھی ہم ڈرتے ڈرتے اس بچے کی طرف جاتے ہیں اور اچانک وہ بچہ غائب ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ بچہ غائب ہوتا ہے تو ہمیں اسی کے برابر والے کمرے میں سے ایسی آواز آتی ہے جیسے کوئی چھن چھن کی آواز آتی ہے، کسی زنجیر کی آواز ہوتی ہے۔ میں اور میرے ماموں ہم اس کمرے سے نکلتے ہیں اور اس دوسرے کمرے کی طرف چلتے ہیں۔ ابھی ہم اس کے گیٹ کے پاس ہی ہوتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں اس کمرے کے اندر ہاسپٹل کے بیڈ کے اوپر ایک عورت لیٹی ہوئی ہے۔ اس عورت کا چہرہ تو نظر نہیں آیا تھا، لیکن اس کا رنگ سیاہ کالا سا تھا۔ لمبے لمبے بال تھے اس کے، جو اس کے چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھے، اور وہ خود ہی اپنے آپ کو ان زنجیروں سے باندھ رہی تھی جس کی آوازیں ہم نے سنی تھی۔ ہم اس عورت کو دیکھتے میری چیخ نکل جاتی ہے۔ جیسے ہی میری چیخ نکلتی ہے وہ عورت وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ میں اور میرے ماموں ہم بہت خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اس پہ ہمیں یقین کرنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا۔ اچانک ہی جیسے وہ عورت غائب ہوتی ہے، ہمارے پیچھے وہی بچہ آ کے کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے ہوتے ہیں خوف کے مارے۔ وہ بچہ ہمیں بولتا ہے، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ڈر کے مارے ہمارے حلق سے آواز بھی نہیں نکلتی۔ ہم صرف مڑ کے اسے دیکھتے ہیں۔ اس بچے کا چہرہ ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی بوڑھا شخص ہو۔ بظاہر تو وہ ایک چھوٹا سا 4-5 سال کا بچہ تھا، لیکن اس کا چہرہ بہت ہی بوڑھا سا تھا۔ اس بچہ کہتا ہے، یہاں صرف وہ لوگ رہتے ہیں جو اپنی بھٹکتی روحوں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ بچہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کے تو ہماری حالت بالکل ہی خراب ہو جاتی ہے۔ ہمیں یقین نہیں آ رہا ہوتا یہ ایک کے بعد ایک ہمارے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں، لیکن کیونکہ ہم پہلے ہی مینٹلی پریپیئر ہوتے، لیکن یقین نہیں تھا کہ واقعی یہ ہانٹڈ ہوگا۔ میں اپنے ماموں سے کہتا ہوں کہ ماموں یہاں سے فوراً نکلیں۔ ہم فوراً نیچے اترتے ہیں، لیکن نیچے اترتے ہی ہمیں باہر جانے کا کہیں پہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ وہ پورا ہاسپٹل انتہائی ہانٹڈ تھا۔ اس میں سے عجیب سا شور اور آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم بالکل پینک ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس طرف بھاگیں۔ جہاں جاتے ہیں اس طرف سیڑھیاں نیچے کو جا کے ختم ہو جاتی ہیں۔ کہیں پہ کوئی رستہ ہی نظر نہیں آتا جہاں سے دروازہ ہو اور ہم باہر نکلیں۔ حتیٰ کہ جس راستے سے ہم آئے تھے وہاں پر بھی اب دیوار تھی۔ تبھی اچانک وہ شور ختم ہوتا ہے اور ہمارے کانوں میں ہمیں سنائی دیتا ہے، آج تو جانے دے رہا ہوں، لیکن آئندہ کبھی یہاں بول کر مت آنا۔ یہ جملہ ختم ہوتے ہی ہم اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں وہی گیٹ نظر آ جاتا ہے جہاں سے ہم آئے تھے۔ ہم تیزی سے بھاگتے ہیں اور اس ہاسپٹل سے باہر نکلتے ہیں، اور اس پوری گلی میں ہم تیزی سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں جب تک کہ وہ گلی ختم نہیں ہو جاتی اور آگے مین روڈ نہیں آ جاتی۔ بھاگتے بھاگتے ہماری سانس پھول گئی تھی اور ہم لوگوں کے حلق اتنے خشک تھے کہ ہم سے ایک لفظ نہیں بولا جا رہا تھا۔ ظاہر ہے اب آپ تصور کر لیں کہ ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ ہو۔
تو واقعی آپ بولنا بھی چاہیں تو آپ کے منہ سے الفاظ نہیں نکلیں گے۔ ہم بھاگ کے گھر آتے ہیں اور ہاتھ منہ دھو کے خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم نے اس بارے میں کسی کو نہیں بتایا اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کی، ورنہ گھر والوں سے ہمیں بہت ہی ڈانٹ پٹنی تھی۔ لیکن وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں اس گلی تو کیا، گلی کے پاس سے بھی نہیں گزرتا۔ آج بھی ہمارا گھر وہیں پر واقع ہے، لیکن میں کبھی بھی اس طرف کا رخ نہیں لیتا۔ یہ بھیانک رات مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ اور واقعی اس ہانٹڈ ہاسپٹل کے بارے میں جتنی کہانیاں مشہور ہیں، یہ واقعی سچ ہے۔ میرے ماموں مجھے تاکید کرتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد بھی میں کبھی بھی یہاں کا رخ نہ کروں، کیونکہ میں خود بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا اور مجھے یقین آ گیا تھا کہ واقعی یہ ہاسپٹل ہانٹڈ ہے۔ اس لیے ہم آج بھی وہیں رہتے ہیں، لیکن میں کبھی بھی اس گلی کا دور سے بھی رخ نہیں کرتا۔ دوستوں، یہ تھی آج کی سٹوری۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ کلک کریں تاکہ ہر نئی سٹوری سب سے پہلے آپ کو ملے۔ انشاءاللہ ایک نئی سٹوری بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنا رکھیں ڈھیروں خیال۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔